ایسی آگ بھڑکائی، ایسی آگ لگائی کہ وہ لگی ہوئی آگ آج بھی لگ رہی ہے۔ اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ ذات کا نام لے کر آج بھی آگ بھڑکاتے ہیں، آج بھی آگ لگاتے ہیں۔ یہ آگ لگانا، آگ بھڑکانا، آگ سلگانا، آگ کو پھیلانا، آگ کو شعلہ نوائی میں تبدیل کرنا، یہ منحوس رسم نمرود نے باندھی ہے۔ اور نمرود سے چلتے 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 کربلا کے میدان میں کوفیوں اور یزیدیوں نے وہ آگ لگائی جس سے ہر خیمہ جل کے خاک ہو گیا اور پاکیزہ نفس جل کے جام شہادت نوش ہو۔ کتنی غلط فہمی کی بنیاد پر آج لوگ اس منحوس رسم کو بعض لوگ زندہ کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر حضرت حسین آگ لگانوں والوں میں سے نہیں تھے، آگ بجھانے والوں میں سے تھے، آگ بجھانے والوں میں سے تھے۔ نفرت کی آگ بھی نہیں لگانے والوں تھے، محبت کا پیغام سنانے والے تھے، محبت کا پیغام سنانے والے تھے۔ وہ اگر جلاتے تھے تو دلوں کو نہیں، غریبوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے گھروں کے اندر بجھے ہوئے چولہوں کو جلاتے تھے، بجھے ہوئے چولہوں کو جلاتے تھے۔ نفرت کی آگ سے دلوں کو نہیں جلاتے تھے، وہ تو محبت اور امن کے علم بردار تھے، محبت اور امن کے علم بردار تھے۔ آج ان کے نام پر اس امت میں ایسی غلط رسمیں، ہر رسم جس کے بارے میں اللہ کے حبیب اور حسین کے نانا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نشان، یہ زمانہ جاہلیت کی رسم۔ بخاری کی حدیث ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو شخص دکھ کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں اپنے چہرے کو نوچتا ہے، اپنے گریبان کو پاٹتا ہے اور چیختا چلاتا اور واویلا کرتا لیسا منا، اس شخص کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے۔ دین نے سوگ سکھایا، دین نے رونا سکھایا اور روئے ہیں۔ حضرت حسین روئے، حضرت حسن روئے، اور آج ہمیں بھی مل کر رونا چاہیے۔ آئیں مل کر روئیں۔ کس چیز پر روئیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رونا تو آتا ہے، لیکن آج مل کر روئیں، اپنی جہالت کے اوپر روئیں، جہالت کے اوپر، اپنی حماقت کے اوپر، امت کی ذلت کے اوپر اور امت کی رسوائی کے اوپر اور امت کی اس مظلوم ترین حالت کے اوپر مل کر روئیں، اور روئیں ہی نہیں، رونے سے کام نہیں بنے گا۔ سب جوڑ کر روئیں، پھر عزم کریں، پھر آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اس سنت کو زندہ کریں جو کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ کی۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، کچھ جذبہ ہمت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، کچھ جذبہ ہمت پیدا کر۔ تجھے یاد ہے دور فاروق کی، پھر اس کی عدالت پیدا کر۔ حسنین کا تو دم بھرتا ہے، بھرنا تو چاہیے، حسنین کا تو دم بھرتا ہے، پھر موت سے کیوں تو ڈرتا ہے، پھر موت سے کیوں تو ڈرتا ہے؟ حسنین کا یا تو نام نہ لے، یا ان کی شجاعت پیدا کر، یا ان کی شجاعت پیدا کر۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، کچھ جذبہ ہمت پیدا کر۔ ہمارے جذبوں نے تو کچل کے رکھ دیا ہے یہودیوں کی منحوس سازشوں نے۔ مسلمانوں کو دائروں کے اندر تقسیم کیا، دائروں کے اندر تقسیم کیا، ریاستوں کے اندر تقسیم کیا، اور جب ریاستوں کے اندر تقسیم ہو گئے، آج بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں۔ ذرا حالت تو دیکھیں، ہم اپنے اسلامی ممالک کی حالت تو دیکھیں۔ یہ سارے کے سارے دائرے ایسے دائرے لگے کہ آج ایک مسلمان دوسرے دائرے کے اندر جانے کے لیے
محتاج ہے اس چیز کا کہ وہ اجازت دے تو تب جا کے اس کے دائرے میں داخل ہو، اس کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اور ان دائروں کے آس پاس جو باڑ لگی اور باڑ کے اوپر جو چوکیدار بٹھا دیے، وہ چوکیدار آپ کو کہیں نہیں جانے دیتے۔ آج لاکھ آپ کہیں کہ ہم غزہ کے اندر جو کربلا برپا ہے، آج کی کربلا برپا ہے، آج بچے جلس رہے ہیں، آج بچے آگ میں پک رہے ہیں، آج خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، آج گلیاں رنگین ہو چکی ہیں، آج مائیں بہنیں اور بیٹیاں دامن اٹھا اٹھا کے ایک طرف اللہ کو پکار رہی ہیں اور دوسری طرف امت مسلمہ کو غیرت دلا رہی ہے، کہاں گئے ہو، کہاں چھپ گئے ہو، کہاں مر گئے ہو، کہاں کھپ گئے ہو، کہاں گئی تمہاری غیرت، جرت کہاں گئی، بہادری کہاں گئی، ایمان کہاں گیا، ضمیر کہاں گیا؟ ان گلیوں کے اندر کلبلا برپا ہے۔ ہم اپنی اپنی گلیوں میں تو روتے پھریں گے، لیکن وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا آپ کو، نہ کوئی اسلامی ملک پہنچنے دیتا۔ حیرت کی بات کہ آج بھی ایسا نہیں کہ پوری امت مسلموں کی غیرت مر گئی، ایک اعلان کوئی انسان صرف آپ کے ملک میں کر دے کہ اسرائیل جو ظالم ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے کون کون تیار ہے، ان مظلوم بہنوں بیٹیوں اور مظلوم بچوں کے لیے کون کون تیار ہے، تو آپ کے اس گئے گزرے زمانے میں اس ملک کے اندر سے کم از کم 1 کروڑ انسان کھڑے ہو جائیں، کم از کم مبالغہ رائے نہیں کرتا، 1 کروڑ انسان کھڑے ہو جائیں گے 22 کروڑ میں سے، وہ کہیں گے ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں تم کچھ نہ دو، تمہاری بختر گاڑیاں تمہیں مبارک، تمہاری کلاشن کوفیں تمہیں مبارک، اور تمہاری بندوقیں تمہیں مبارک۔ یہ کلاشن کوفیں، یہ بندوقیں، یہ بختر مند گاڑیاں صرف اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جائے، یہ تم رکھ لو، ہمیں صرف ہاتھ میں ایک ڈنڈا دے دو، ایک ڈنڈا دے دو۔ 1 کروڑ مسلمان اگر پاکستان سے ڈنڈا لے کر نکلے گا، اسرائیل کی سرحد پر نہیں پہنچے گا، اسرائیل خالی ہو جائے گا، اسرائیل خالی ہو جائے گا۔ یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑک نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہوائی بات نہیں ہے۔ ان کے دلوں کے اندر بزدلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن ہے کوئی جو یہ اجازت دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہودیوں نے تقسیم در تقسیم کر کے چوکیدار بٹھا دیے کہ نہیں، ادھر کا رخ نہیں کرنا، رخ کب کہاں کرنا، کہ آواز اگر دی جائے کہ آؤ اٹھو ادھر چلو، نہیں چلنا، اور اگر آواز دی جائے مسلمانوں کا آپریشن کرنا ہے 1 منٹ کے لیے تیار۔ ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم آپریشن ہی دیکھتے رہے، اتنے آپریشن ہماری قوم کے ہوئے ہیں، جتنے آپریشن ڈاکٹروں نے پتہ نہیں ہسپتال میں بھی نہ کیے ہوں گے، جتنے یہ آپریشن وہ آپریشن یہ آپریشن وہ آپریشن۔ کبھی ہندو کا آپریشن کیا ہے؟ کبھی یہودی کا آپریشن کیا ہے؟ کبھی اس ملک کے دشمنوں کا آپریشن کیا ہے؟ آپریشن ہوتا ہے تو ملک کے اندر ہی ہوتا ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ظلم وہیں پر ہے، زیادتی وہیں پر ہے، ناانصافی وہیں پر ہے، رشوت وہیں پر ہے، سود وہاں پر ہے، بے روی ادھر ہی ہے، بے حیائی، سب کچھ ہے، آپریشن بھی ہوتا ہے۔ کس چیز کا آپریشن؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ غیر مسلم لوگوں نے، دین کے مخالف لوگوں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے کیا کیا منصوبے بنائے ہیں، کیا ان منصوبوں میں کیسے کیسے عمل ہو رہا ہے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ مل کے سوچیں کس چیز کی خاطر حضرت حسین نے اپنی گردن کو کربلا کے میدان میں کٹا دی۔ کیا ان کی زندگی کی کوئی ادا بھی میری آپ کی ادا سے اس طرح ملتی ہے کہ جس طرح انہوں نے ادا کی؟ کیا تھا ان کی زندگی کے اندر؟ کوئی کوٹھی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی وراثت نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی اثاثہ نہیں، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں۔ اگر ان کی زندگی میں نظر آتا تھا تو ایمان نظر آتا تھا، قرآن نظر آتا تھا، اسلام کے امن کا پیغام نظر آتا تھا۔ آج کوٹھیاں ہمارے پاس ہیں، بنگلے ہمارے پاس ہیں، گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، نوکر چاکر ہمارے پاس ہیں، مال ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، اثاثے ہمارے پاس ہے، ایمان کس لیول پر ہے؟
قرآن کس لیول پر ہے، حتیٰ کہ انہی کے نام پر برپا کی ہوئی مجالس میں بہت کچھ نظر آئے گا، دوہڑے نظر آئیں گے، قصیدے نظر آئیں گے، مرثیے نظر آئیں گے، بہت کچھ نظر آئیں گے، لیکن قرآن سننے کے لیے کان ترس جائیں گے، قرآن سننے کے لیے کان ترس جائیں گے۔ جس قرآن کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ ان پاکیزہ نفوس کو کربلا کی مٹی کے اندر تڑپتا ہوا دیکھ کر اپنے سر کو تلوار کے حوالے اور پھر سر کٹا اور پھر نیزے پر بلند ہوا، جب نیزے پر مومن کا سر بلند ہوتا ہے پھر اللہ اس کو تا قیامت سر بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کو تا قیامت سر بلند کر دیتے ہیں۔ حسین کا سر اس وقت بھی بلند تھا، بلند ہے، قیامت تک بلند ہوتا رہے گا، اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اساسوں کو نہیں بچایا، اپنے مال دولت ان چیزوں کو نہیں بچایا، ایمان کو بچایا، قرآن کو بچایا، اسلام کو بچایا، جذبہ توحید کو بچایا، امن کے پیغام کو بچایا اور پھیلایا۔ اسی چیز کی ضرورت ہے کہ آج حسین کے پیغام کو لے کر اس امت کا بچہ، اس امت کا بڑا، اس امت کا مرد، اس امت کی عورت، اس امت کا ہر فرد اس جذبے کو لے کر نکلے اور آج کے سب سے بڑے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ دے کہ ادھر آ ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما، کلاشنکوف آزما، تو بندوق آزما، تو ایٹم آزما، ہم جگر آزمائیں، تیرے تیر اسلحے ختم ہو جائیں گے، ہمارے سینے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔